اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی جو بہت ہی معروف ہے اور بچپن میں طلباء کو بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، جو علم کی زیادتی سے متعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا وقل رب زدنی علما، کہ آپ کہیے یعنی آپ اپنے رب سے طلب کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ایک بہت مختصر سی دعا ہے لیکن بہت ہی جامع دعا ہے۔ ایک بات جو اس دعا سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور آدمی کو علم اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی اور چیز میں علم کے علاوہ اگر کسی اور چیز میں زیادتی مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتا کہ آپ اس میں بھی برکت کی اور زیادتی کی دعا کریں۔ گویا کہ علم میں زیادتی کی جو دعا سکھلائی گئی یہ علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اس طریقے سے علم کے اندر بھلائی ہے اور ایک انسان یہ جانتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ بھلائی کی کثرت کسی بھی چیز سے مطلوب ہوتی ہے۔ جیسے ایک تاجر ہے یا ایک کوئی اور انسان ہے، وہ کوئی خیر اور بھلائی چاہتا ہے یا اس کو اپنی تجارت میں کوئی ذاتی یا نفع مطلوب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نفع کی حد کو مقرر نہیں کرے گا۔ وہ یہ چاہے گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کو مال حاصل ہو، لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں نفع کی کثرت ہو۔ ایسے ہی جب آدمی علم کی بات کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا علم زیادہ ہو تو اس بھلائی میں مزید زیادتی کی انسان کی خواہش ہونی چاہیے، اور اسی سے مطلوب ہے کہ انسان علم کے معاملے میں بھلائی کا مطالبہ کرے اور اس میں کثرت مطلوب ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دعا سکھلائی گئی تو اس کے بعد تاحیات جب تک آپ زندہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کی کتنی تاثیر ہے اور کتنی اس دعا کی اہمیت ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، ایک آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا، جن کو علم دیا گیا۔ یہاں اللہ کے رسول کو کیا سکھلایا گیا کہ آپ اپنے رب سے یہ کہیے کہ وہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے تو بندہ علم میں اللہ کا محتاج ہے، اور علم کے حصول میں علم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ علم انسان چاہے کہ وہ علم حاصل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت شامل نہ ہو جائے۔ تو جو شخص صاحب علم ہو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس نعمت پر بندے کو اللہ کا شاکر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ علم دے عوام کو یا عام لوگوں کو دوسرے لوگوں کو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم خاص اللہ کی عطا ہے، جس پر جتنا چاہتا ہے وہ اپنی عطا کو نچھاور کرتا ہے۔ پھر اب ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایک آدمی کو اللہ نے علم دیا وہ شاکر بندہ بنے، تکبر نہ کرے، اور جس کو علم دیا گیا اس سے لوگ حسد نہ کرے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی جاننی چاہیے کہ جب علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو آدمی کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس لیے کہ علم انسان کو تواضع سکھاتا ہے، علم انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور اس کی فضیلت کو واضح کیا ہے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو
قرآن مجید کا نزول فرمایا اس کی سب سے ابتدائی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا من علق، خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اس کو، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں پر اقرأ کا جو لفظ اہل علم کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تکرار کے ساتھ اس کو 2 مرتبہ اللہ نے کہا۔ پہلی جگہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اقرأ کے ساتھ پہلی مرتبہ خلق استعمال کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کے وجود کا مقصد ہے کہ وہ دینی تعلیم کا حصول کرے، یعنی دینی تعلیم کو حاصل کرے۔ اور دوسری مرتبہ اقرأ وربک الاکرم لایا کہ پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی تکریم فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ علم شرعی کو حاصل کرے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ علم شرعی کے حاصل کرنے کی خصوصی طور پر کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم، کہ مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ فرض کی 2 قسمیں علماء کہتے ہیں، ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا اس کی تمام باریکیوں کے ساتھ میں، ایک ایک باریکیوں کو انسان اس میں سمجھے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ حاصل کر لیں تو بقیہ لوگ کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گا۔ دوسرا ہے فرض عین، کہ فرض عین سے مراد عقیدے اور احکام اور کا اس قدر علم جس کے نہ ہونے سے انسان کے ایمان اور اس کے عقیدے میں نقص اور خلل آتا ہو، تو اس کا سیکھنا بندے پر کیا ہے، اس کا سیکھنا اس کے اوپر یہ فرض عین ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ عملی فرائض کا سیکھنا، عبادات اور احکام کی جو چیزیں ہیں جس کے بغیر اطاعت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے اور آخرت میں انسان کو محرومی ہو سکتی ہے، تو اس کا سیکھنا بھی انسان کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ گویا کہ ہر شخص جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بنیادی مسائل اور عبادت میں جو فرائض ہیں اور خصوصاً ان کے مسائل کو اس پر سیکھنا کیا ہے، اس پر سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ حصول علم میں پیچھے رہتے ہیں، کہیں ان کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، کہیں بدعتیں کرتے ہیں، اور اگر یہ بتایا جائے کہ فلاں چیز نہیں کرنی چاہیے، فلاں چیز کرنی چاہیے، تو ان کو یہ چیز معیوب اور اچھوت معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، اور صحیح علم کی جو اہمیت ہے یا جو فضیلت ہے اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے یہاں درس کے آخر میں نے علم کے 4-5 فائدے نوٹ کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ علم کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کے راستے پر نکلتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ گویا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے تو ایک انداز میں جنت کی راہ اس کے لیے کھول دی گئی اور جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دی گئی۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم کے ذریعے سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ تم میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ کے جو علم والے بندے ہیں وہی اس سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ علم کے ذریعے سے بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علم کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اس کی صفات کی، اس کی ذات کے متعلق بہت ساری معرفت حاصل کرتا ہے، اور وہی معرفت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت کے بڑھنے کا اور خشیت کے پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہے۔ گویا کہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرتا ہے اتنا اس کے اندر خشیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ علم کی بہت عظیم الشان فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ انسان کے اندر علم کے حاصل کرنے سے انسان گمراہی سے بچتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر جتنی بھی بدعتیں ہیں، شرکیات ہیں، خرافات ہیں، آپ کو یہ علم کے ساتھ نہیں ملے گی بلکہ سب جہالت کے ساتھ ملے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے وہ طریقہ استدلال اختیار کرتے ہیں جو بدعتی لوگوں کا ہوتا ہے، گمراہ لوگوں کا ہوتا ہے، اہل شبہات کا ہوتا ہے، اور اس انداز میں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی صحیح علم سے دور اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے گمراہی کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب ہم یہ جان رہے ہیں کہ علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کن سے علم حاصل کرتے ہیں۔
معتبر لوگوں سے، جن کا عقیدہ صحیح ہے، منہج صحیح ہے، اور جو رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جو معتبر لوگ ہیں، علم ان سے حاصل کریں، تب یہ علم آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ ہر وہ چلتا پھرتا آدمی جو کچھ پڑھ لکھ لے، اس سے آپ علم حاصل کرنے لگے، گوگل سے دیکھ کے فتویٰ دے لیتا ہے وہ، اس سے آپ فتویٰ پوچھنے لگے، تو یہ چیز انسان کے لیے کیا بنتی ہے؟ گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہٰذا اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے کہ شیطان آیا اور مال میں چوری کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تفصیل آپ جانتے ہیں، کہ کہا کہ آیت الکرسی سکھا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لینا، تمہارے مال میں چوری نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹا تھا، اس نے سچ بات کہی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو شیطان سے صحیح علم ملے تو اس سے بھی علم لینا چاہیے، لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شیطان کے پاس شاگردی اختیار کرنے نہیں گئے تھے، اس کے پاس علم حاصل کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ ایک واقعتاً ایک چیز ہوئی تو اس نے بتایا، تو اللہ کے رسول کے پاس اس کو پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر معتبر آدمی علمی کوئی بات بتائے گا تو معتبر لوگوں سے تحقیق کیے بغیر اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اس نقطے کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ غلط آدمی کی شاگردی اختیار نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کی شاگردی اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے واقعتاً ایک بات بتائی تو اللہ کے رسول نے تحقیق کی، پھر اس کو مانا۔ لہٰذا یہ دلیل بیانا کہ شیطان بھی غلط بات بولے تو لے لینا چاہیے، تو لہٰذا کوئی بدعتی ہے، کوئی صحابہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، آپ اس کا درس سننے لگے اور اس سے متاثر ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ علم کے ذریعے سے ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے بندے کو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کہاں سے معرفت حاصل ہوتی ہے؟ وہ جب قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو قرآن اور حدیث میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اس کی توحید کا اس کو علم حاصل اس کو معرفت ہوتی ہے۔ اگر علم کے بہت سے فوائد ہیں، یعنی اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہاں میں نے ان 3 سے 4 فوائد کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وقت چونکہ درس میں مختصر مقرر کیا گیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔